السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار۔ محترم مصلیان کرام، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہماری زندگی کو سکون سے، خیر و برکت سے بھر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس عبادت سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سجدہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، رکوع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر بندہ سخت دل ہو، اگر بہت ہی زیادہ پریشان ہو، اللہ کی بارگاہ میں آ کر، مسجد میں آ کر سجدہ کرے، نماز پڑھے، اللہ رب العالمین اس کو چین و سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ لیکن نماز پڑھا کیسے جائے، کس انداز سے پڑھا جائے، ہمارا طریقہ کیا ہو مسجد میں آنے کا، نماز پڑھنے کا، کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا، ہمارے دل کے جذبات کیسے ہوں، ہمارا ذہن کیسا ہو، یہ سب کچھ ہم اور آپ کو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر مسجد میں آنا ہے۔ مسجد میں جب ہم آئیں تو جس طرح دنیا کے اندر ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں نا، کوئی آدمی کسی بڑے سرکاری دفتر میں یا کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے؟ پہلے اجازت لیتا ہے، تب اندر گھستا ہے۔ اگر چلا بھی گیا تو بڑے ہی سکون کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، بولتا ہے تو ناپ تول کر بولتا ہے، وقت پر بولتا ہے، ضرورت پر بولتا ہے۔ بسا اوقات گفٹ بھی لے جاتا ہے، ہدیے بھی لے جاتا ہے، گلدستے بھی لے کر جاتا ہے۔ یعنی ہم دنیا میں اپنے بڑے سے اگر ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اتنے احترام کے ساتھ جاتے ہیں، کبھی خوشبو لگائے نہ لگائیں لیکن اس دن خوشبو لگا کر جاتے ہیں کہ پرسنالٹی بنی رہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ایسے ہی منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی ذہن سازی نہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو کس کے سامنے جا کر سجدہ کریں گے، ہم وہاں نماز پڑھیں گے تو کس کے لیے نماز پڑھیں گے، ہم جو عبادت کریں گے تو وہ کس کے سامنے کریں گے، ہم اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ موبائل بجے، بجنے دیں، بجتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجد میں آئیں، کیسے بھی کر کے آئیں، آواز کرتے ہوئے آئیں، بولتے ہوئے آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک بتایا گیا ہے حدیث کے اندر کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہے، بھوک مٹنے تک کھانا کھا لو، اتنا کھا لو بھوک مٹ جائے۔ حاجت لگی ہے، واش روم جانا ہے، اپنی حاجت پوری کر لو، پھر نماز میں آؤ، تاکہ آپ پورے یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکو، آپ کا خیال آپ کی ضرورت پوری کرنے میں نہ رہے۔ اتنا اطمینان کے ساتھ ہم کو مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں اپنے کئی بھائیوں کو، ایسا لگتا ہے کہ وہ گیس پر دودھ رکھ کر آئے ہوں کہ ابھی نماز پڑھ کے سلام پھیر کر جائیں گے، فوراً بند کرنا رہے گا، اتنے اسپیڈ کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں کو جا کے بند کرنا ہے ورنہ دودھ ابال دے گا، ختم ہو جائے گا سب۔ تو ایسے آنا ہے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور جب تک رہنا ہے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے، جانا بھی ہے تو سکون اطمینان کے ساتھ جانا ہے۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، ہم اس کو اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں، ذہن سازی کریں اپنے آپ کی کہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، ورزش کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ ورزش میں ہوتا ہے جب مرضی آئے اٹھ گئے، بھاگ گئے، یہ کر لیے وہ کر لیے، جیسے مرضی آئے اٹھے پٹے۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔
بہت عظیم عبادت. تو اس کے لیے آپ تیار ہو کر آئیں، ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو توفیق دے کہ ہم تمام عبادتیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ذکر و اذکار ایک اچھے انداز میں کریں، اس طریقے پر کریں جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.